حقہ بعد از خدا بزرگ توئی و قصہ مختصر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پیارے حبیب لبیب کالی کلی والے والضحیٰ کے مکرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینہ والے ید اللہ کے ہاتھوں والے کالی کلی والے دستگیر جہاں غم گسار زماں والی بطحہ مالک کون و مکان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام درس قرآن جو انعقاد پذیر ہے، سجانے والے مبارکباد کے انتہائی مستحق ہیں جناب محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد طارق صاحب اور جناب محترم محمد شہزاد نوری صاحب اور اس کے علاوہ جناب محترم محمد خلیل حیدر صاحب اور اس کے علاوہ برادر مکرم جناب محترم محمد شیخ اعظم رفیق صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس فتن دور میں یہ سب سے بڑی توفیق ہے، سب سے بڑے اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ یہ اللہ اس فتن دور میں ہمیں توفیق دے رہا ہے اپنے ذکر کی اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے رہا ہے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کا پروگرام کی تاخیر کا شکار ہے، 10 سے 15 منٹ آپ نے گفتگو سماعت کرنی، آگے نماز کا بھی ٹائم ہے، بڑا مختصر سا میں چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے خلاف بلند مرتبہ پر فائز فرمایا ہے۔ آپ کے خلاف ہم نے بلند مرتبہ پر فائز فرمایا۔ آپ نے 10 منٹ میری جانب توجہ کرنی ہے۔ تو رات رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی ہے، زبور حضرت داؤد پر آئی ہے، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، قرآن کریم فرقان حمید رب تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ رب تعالیٰ نے بے شمار صحیفے بھی نازل فرمائے انبیاء پہ، تقریباً 60 صحیفے حضرت ابراہیم پہ بھی آئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے اخلاق کا تذکرہ نہ تو کسی کتاب میں نہ رب تعالیٰ نے کسی صحیفے میں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کسی نبی کے اخلاق کا کوئی ذکر کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن قربان جب باری آمنہ کے لال کی ہے، باری آمنہ کے لال کی آئی تو میرے رب تعالیٰ نے سورہ قلم قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آیت نازل کر کے رب نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور لوگوں سمجھ لو میرا محبوب کوئی عام نہیں بلکہ اس کے اخلاق کا عالم بھی ہے، ہم نے اس کے اخلاق کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا۔ یہ فقط اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہم نے بلند مرتبہ پر فائز فرمایا، جب شان کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا ہے۔ جب تمام جہانوں کو اس احسان اور اس نعمت کی رب تعالیٰ نے جو عظیم نعمت عطا فرمائی، جب اس احسان کا تذکرہ کرنے کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے کہیں پہ واللیل آیا ہے، کہیں پہ والضحیٰ آیا ہے، رب تعالیٰ نے پھر قسمیں بھی کھائی ہیں، محبوب کو رب تعالیٰ نے بے شمار شانیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک جو عظیم شان عطا فرمائی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، اور میں کہتا ہوں ایسا اخلاق حسنہ جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ کے پاس نا ایک تابعی تھے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ، آپ آئے آ کے عرض کرنے لگے اماں حضور کا اخلاق ہی بتا دیجئے، حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابھی کہنے لگا قرآن تو سارا پڑھا ہے۔ آپ فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی حضور کا اخلاق حسنہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کی بات کرتا ہے کہ تو نے سارا قرآن پڑھا ہے، سارا قرآن حضور کا اخلاق حسنہ بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے، میں کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھا پھر بھی حضور کی شانیں سمجھ نہیں آتی، قرآن سارا پڑھا ہو پھر بھی تم کہو کہ ماذ اللہ سما ماذ اللہ، رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان پڑھ بنا کے بھیجا ہے، پھر امی کا مطلب تم یہ کرو تم کہو کہ رب تعالیٰ نے ان پڑھ بنا کے بھیجا
भेजा है। मैं का कुरान पढ़ा होता सूरह रहमान में मेरा रब इरशाद फरमाता है अभी शुरू पे अर्रहमान अल्लाह कुरान, मैं रहमान जिसने अपने महबूब को सारा कुछ पढ़ा के भेजा। पता नहीं कैसे कह देते हैं, मैं कहता हूँ कुरान से दलील है। अल्लाह कुरान वो महबूब जिसे हमने तमाम ही इल्म अलूम पढ़ा के भेजा, तमाम इल्म पढ़ा के भेजा। फिर कैसे हो सकता है आदमी उठ के तर्जुमा करे, नाम नहाद मुफ्ती हो, स्कॉलर हो, उठ के कहे कि जनाब महबूब को तो अनपढ़ बना के भेजा था, मादल्ला सुमा मादल्ला। जब रब ताला इरशाद फरमा रहा है हमने महबूब को पढ़ा लिखा बना के भेजा है। आज कुरान पढ़ के भी कुछ लोगों को हजूर की शान समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला, बात ये है कि कुरान हलक से पढ़ा था, नीचे भी उतरना चाहिए था, दिलों में फिर नूर पैदा होता, दिलों में इबादत का ज़ौक़ पैदा होता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला आप कहते हैं मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, हजूर आके ना पीछे खड़े हो गए, कहने लगे तो कुरान की तिलावत करता जा रहा हूँ। थोड़ी देर गुजरी ना, हजूर फरमाने लगे अबू सईद तू तो बड़ी सोना कुरान पढ़ता है, तू तो बड़ा सोना कुरान पढ़ता है, बड़ी सोनी कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर मुझे पता होता ना कि आप पीछे खड़े होके मेरा कुरान सुन रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैंने और ज़्यादा सोना करके पढ़ना। किसी ने कहा था उन्होंने कहा जो कोई जिसदा आशिक होता तो गल उसे दी करदा, सौ सौ मकर बहाने करके मरने होते बात ये। आज पता नहीं फिर लोगों ने कहाँ से कुरान पढ़ा है, कहाँ से तर्जुमे पढ़ लिए। मैं कहता हूँ अगर तर्जुमा पढ़ना तो फिर आला हज़रत का पढ़ के दे भाई, तेरे रूह के एक एक जिस्म के एक एक हिस्से में जब इश्क उतरेगा फिर तुझे पता होगा रब ताला ने महबूब को शाने के अता की। आला हज़रत बोले, कहने लगे तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को रब ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाली को हुस्न अदा की, तेरे खाली को हुस्न अदा की कसम। महबूब तेरे जैसा तो रब ताला ने पैदा ही नहीं किया, तेरे जैसा कायनात में महबूब आया ही नहीं, रब ताला ने कायनात में ऐसा हबीब बनाया ही नहीं है। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हुआ। मैं कहता हूँ जिंदगियां खत्म हो गई हैं, कलम टूट गए, लोग दुनिया से चले गए, हजूर के औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल नहीं हुआ। रब ताला ने बेशुमार हजूर को शाने अता फरमाई। और मेरे हबीब की बारगाह में जब कोई एक बार आता था ना तो समझता था हजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत ही मुझसे करते हैं। हजूर की बारगाह ऐसी थी, कोई एक बार आता था समझ लेता था हजूर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब कोई दूसरा आता था वो समझता था हजूर पहले से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे करीम का इखलाक हसन ऐसा था। फिर मैं कहता हूँ हजूर की बारगाह में कोई आया हो और खाली हाथ वापस लौट जाए, बगैर चोरी भरे वापस लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। शिफा शरीफ में ना काजी अयाज नाल अली रहमा आपने ये हदीस लिखी है और साथ सिद्धा की हदीस है। एक ना बेकारी आया करीम आक़ा की बारगाह में, जाती था मांगने के लिए आया, फिर आपसे लिए आया, अर्ज़ करने लगा हजूर अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए। मेरे करीम ने कुछ खजूरें दी और उसकी झोली में डाल दी। तो कहने लगा, अर्ज करने लगा, कहने लगा हजूर आपका तो बड़ा नाम सुना था, आपके नाम के बड़े चर्चे सुने थे कि आप नवाजते ही बड़ा है, आप तो अता ही बड़ा करते हैं, लेकिन ये कि आपने तो थोड़ा सा मुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी ना तो जनाब उमर पास खड़े थे, आपने तलवार निकाल ली और अर्ज करने लगे आप हुक्म इरशाद फरमाए मैं इसका सर जो है वो तन से जुदा कर दूँ। मेरे करीब ने इरशाद फरमाया नहीं उमर रुक जा, ठहर जा। अल्लाह अकबर। हजूर ने ना उसके बाद उसे पकड़ा, हजूर साथ ले गए। जब अकेले में लेके गए ना हजूर ने खजूरें भी दी और मानो मता भी दिया। जब दे दी हजूर फरमाने लगे क्या और चाहिए? करने लगा हजूर अब तो इतना दे दिया है, अब तो उठाया भी नहीं जाएगा, अब तो उठाया भी नहीं देगा, यार सुनना बहुत है, इसके अलावा और जरूरत बाकी नहीं रही। मेरे करीब ने इरशाद महसूस फरमाने लगे जो तुमने जुमले कहे थे अब यही जुमले तू जाके सहाबा के मजमे में जाके बोलेगा। अब तू कहता है कि कभी बाकी नहीं रही, बता यही जुमले जाके सहाबा के मजमे में बोलेगा। और हजूर फरमाने लगे मैं इसलिए नहीं कहता कि दिखावा है, मैं कहता हूँ तूने सहाबा के मजमे में कहा था, आपका नाम बड़ा सुना था, आपने अता कुछ नहीं किया, लेकिन सहाबा के मजमे में अब जाके कहेगा ताकि मेरे गुलाम दिलों ने जिनके दिल में ये बात आ गई कि क्या हजूर अता करने वाले नहीं, अब तू जाके उनको बताएं कि हजूर ने इतना अदा किया है। वो खुशी खुशी हजूर के साथ रिवाना हुआ। अब जब जाके ठहरा है अल्लाह अकबर, बड़ा खुश है। और मेरे करीम ने इरशाद फरमाया जा बोल जो जुमले तूने वहां पे कहे थे। अर्ज करने लगा, कहने लगा गुलामो मुझे करीम ने इतना अता फरमाया है, पहले तो कुछ नहीं अता फरमाया था, लेकिन अब हुजूर ने इतना अता फरमाया है। मैंने जिंदगी में आंधियां चलती भी देखी थी, इतनी तेज आंधियां भी नहीं आती जितनी जल्दी मुझे हुजूर ने अता फरमाया। हुजूर ने अता
فرما دیا. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں نا مال غنیمت آیا, یہ بھی صحیح حدیث ہے. حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا. جب مال غنیمت آیا نا تو بکریاں بھی تھی, بکریوں کا ایک ریوڑ تھا. تو کچھ کافر لوگ آئے, کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے حضور آپ تو کمزور ہو گئے, اتنا رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا, آپ تو امیر ہو گئے, آپ کی تو غریبی جاتی رہی. اللہ اکبر. حضور فرمانے لگے کیا تمہیں مال غنیمت دیکھا ہے, کیا تم نے میری سخاوت نہیں دیکھی؟ دس مال غنیمت دیکھا ہے, سخاوت تم نے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. جب حضور نے اتنے جملے ارشاد فرمائے نا, میرے کریم فرمانے لگے جاؤ سارے کا سارا ریوڑ تم اپنے ساتھ لے جاؤ. سارے کا سارا اور قبیلے سے تھے, سارا ریوڑ پکڑا ساتھ لے گئے. جب قبیلے میں داخل ہوئے نا تو ہاتھ اٹھا کے آوازیں لگانے لگے, کہنے لگے وہ قبیلے کے لوگوں سن لو, مسلمان ہو جاؤ. مسلمانوں کے محمد نے اتنا عطا کیا ہے کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی. دونوں ہاتھ بلند کریں, لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے محمد ہمارے, ہمارے یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا. بولا اس نے کہا ہے وہ آج مائنے باعطا, اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا, کچھ کے کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ کہتے ہیں کرم کا محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, اور بھی کچھ مانگ. چولی کی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. میں کہتا ہوں آج ہمارے قیدے ایسے ہو گئے, ان کی بارگاہ میں جا کے ایک بار جھولی تو پھیلا کے دیکھیں, میرے رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اسیر جس کو بنا کے رکھے مدینے میں, تمام عمر کو رہائی کی دعا نہ کرے. آج ان کی بارگاہ میں پھیلا کے تو دیکھے دامن. میں کہتا ہوں اپنے عقائد کو درست کریں, پھر میں کہتا ہوں حضور اتنا عطا کریں گے کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. آج دل کے دل سے جو بھی کام کھلا کے تو دیکھیں, حضور کے نام کا وسیلہ ڈال کے دیکھیں. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ سارا کچھ عطا کرتا ہے. آج اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یقین ڈالیں اس پرفتن دور میں جس جانب دنیا ایک جانب نکل رہی ہے, جس جانب ماحول جو ہے وہ عقائد سے ہٹا کر اور فقط دین میں اتنی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ قرآن و حدیث سے دور لے جایا جا رہا ہے, فقہ سے دور لے کے جایا جا رہا ہے. آج اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست کریں, اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں, ان سے پوچھیں بیٹا بتا تو میرا عقیدہ کیا ہے, حضور کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے, حضور کی حیات طیبہ کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے, حیات النبی کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے, حضور کے علم غیب کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے. میں کہتا ہوں آج وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کے اپنے عقیدے بھی درست ہیں, ان کی اولادوں کے عقیدے بھی درست ہیں. یقین جانیں آج کے پرفتن دور میں عقائد کو درست کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے, اس طرح اپنے عقائد کو درست کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن آج کے اس دور میں اپنے عقائد کو درست کریں, اپنی اولادوں کے عقائد کو درست کریں. پھر میں کہتا ہوں عقیدے درست ہوں گے تو پتہ ہوگا حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. یہ بھی پتہ ہوگا حضور سنتے ہیں, حضور سنتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ بھی پتہ ہوگا حضور پر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضور دینے والے, حضور عطا کرنے والے. پھر میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ پتہ ہوگا. پھر آج جو ہے وہ اپنے عقائدوں کو درست کریں. آج جس جانب مذہبی اسکالر اور نام لائبریری بن لوگ آج ہمارے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں, قادیانی ایک طرف سے تباہ کر رہے ہیں. آج اہل سنت و جماعت آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے عقائدوں کو درست کریں. میں کہتا ہوں آج ہمیں کوئی زیادہ کلمات پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے کافرین 1400 سال پہلے بتا کے گئے ہیں, ہمارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, تبا تابعین کا یہ عقیدہ تھا, اسلام کا یہ عقیدہ تھا, تمام اکابر کا یہ عقیدہ تھا. آج ہم اٹھ کے گئے, ان کی کتابوں کا رد ہم کریں, ان کے عقائد کا رد ہم کریں, اور ہم کہیں جناب ہم زیادہ سیانے ہو گئے کہ بھائی بات اس طرح نہیں ہے. میں کہتا ہوں عقل کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لیے جائیں یہ تھک سکتے ہیں, لیکن عشق کا گھوڑا تھک سکتا نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت کہا, تو عشق پہ مواد کی بنیاد رکھ. آج اس باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار شانی عطا فرمائی, اور حضرت امام حسین کہتے تھے کہ حضور کی شانی اس طرح بیان کرو فقط دو چیزیں. آپ فرماتے تھے فقط دو چیزیں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط یہ دو جو چیزیں ہیں ان میں شمار نہیں کرنا پڑا کہ جو تمہارے دل میں حضور کی شان بیان کرو. پہلے یہ کہ حضور کو خدا نہیں کہنا, اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا. باقی دل میں جو حضور کی شان آتی ہے وہ بیان کرو. ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے, انہوں نے بتایا ہے. امام حسین وہ آج سے
بتا کے گئے صاحبوں آج اپنے فکر و درست کرے رب تعالیٰ نے بے شمار اپنے حبیب کو شانیاں عطا فرمائی اور یہ اخلاق عظیمہ حضور کا کیسا تھا حضور کا اتنا اخلاق اعلیٰ تھا وقت کے دامن میں وسعت باقی نہیں ورنہ میں حضور کے اخلاقی کریمہ کو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کرتا کہ آج مختلف جو مین جو پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو دیے رب تعالیٰ کے بعد میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ حضور کے اخلاق کی بات کریں میرے کریم کا اخلاق کیسا ہے حضور کا اخلاق رب تعالیٰ نے کائنات میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے تو کہنے لگے میں جا کے ابھی باہر بیٹھ گیا تھا تو حضور کی جب نظر پڑی نا کہ آگ جریر وہ باہر بیٹھ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا اپنی کالی کمی والی چادر اتار دی کہنے لگے کالی کمی والی حضور نے چادر مبارک اتاری اور میری جانب پھینکی جب میری جانب پھینکی نا تو حضور فرمانے لگے جریر چادر کو بچھا لے چادر پہ بیٹھ جائے چادر اللہ کو اکبر میں کہتا ہوں قربان جو غلاموں کا بھی کتنا حضور پیار رکھتے ہیں اللہ کو اکبر حضرت جریر کی آنکھوں میں آنسو آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جریر کب سے اتنا قابل ہو گیا کہ آپ کی کالی کملی والی چادر پہ بیٹھے یا رسول اللہ ہم کب سے اتنے قابل ہو گئے ہم تو آپ کی کالی کملی والی چادر پہ نہیں بیٹھیں گے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی واپس کر دی اللہ کو اکبر آنکھوں میں آنسو آئے اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ فتح مکہ میں کہتا ہوں حضور نے فتح مکہ سے پہلے 13 سال حضور نے ظلم و ستم برداشت کیے کافروں کے ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے مسلمانوں کی زمینوں پر غاصبانہ قبضے انہوں نے کر لیے اور حضور کو معاذ اللہ جادوگر بھی کہا ہے ساحر بھی کہا ہے دیوانہ بھی کہا ہے مجنون بھی کہا ہے حضور کو طائف میں پتھر انہوں نے برسائے حضور کا لہو لہان کیا حضور کے پیچھے باش نوجوانوں کو لگایا حضور کے کاندھوں پہ اوجریاں تک ڈالی گئی حضور پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے گئے 13 سال کا وہ پیریڈ گزرا ہے عرصہ گزرا ہے حضور نے برداشت کیا حضور صابر باقی وہ زندگی کا عرصہ گزارا ہے لیکن قربان جب ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اب اسلام کا پرچم مکہ کی فضاؤں میں لہراتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اکبر وہی کافر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے تھے آج لائن میں کھڑے ہیں حضور اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے حضور تشریف فرما ہوئے جب حضور آئے نا تو تمام کافر لائنوں میں لگے حضور فرمانے لگے بتاؤ کس سلوک کی تم مجھ سے توقع کرتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کریم نبی آپ تو کریم نبی آپ تو کریم بھائی کے کریم بیٹے یا رسول اللہ ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کریم نبی ہیں اللہ اکبر میں کہتا ہوں دیکھ لیجئے کافر بھی گواہی دیتے ہیں کافر بھی پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اثر کوئی لاؤ مثال ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو حضور کو پتھر بھی مارے گئے لیکن حضور فرمانے لگے آج تمہارے ساتھ نہ وہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا میں حضرت یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا حضور فرمانے لگے جاؤ میں نے تم سب کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا تمام کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا ہے اللہ اکبر یا مصطفیٰ خیر بنا تیرے دیا کوئی نہیں میں کیوں کما تیرے دیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار دو سونے مٹھل من کھا دو آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے دیا یا مصطفیٰ خیر بنا تیرے دیا کوئی نہیں میں کیوں کما تیرے دیا کوئی نہیں آج اپنے اخلاق کو حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالیں اپنے اخلاق کو بہتر کریں آج اپنے رویوں کو بہتر کریں آپس میں لڑائی کرتے رنجشوں کو ختم کریں میرے کریم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے تو مقصد یہ بھی تھا حضور بچھڑے لوگوں کو ملانے کے لیے تشریف لائے تھے ناراض لوگوں کی آپس میں سلو کروانے کے لیے تشریف لائے تھے تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ اگر رنجش ہو جائے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارہ ڈالا جائے ان کے ساتھ محبت بانٹی جائے یہ نہ کہا جائے تیرے ساتھ ہم نے ملنا اور جینا ختم کر دیا ہے میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا تو میرا منہ نہیں دیکھے گا آج اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا تو میرے جنازے پہ نہیں آنا میں کہتا ہوں اخلاق یہ بھی ہے فقط
دل میٹھی باتیں کرنا اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ بھی ہے یار کو امیر ہو غریب سے غلطی ہو جائے تو اپنے غصے کو پی لے, برداشت کر لے, یہ بھی اخلاق آسان ہے. اگر بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, یہ بھی اخلاق آسان ہے. اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, یہ بھی اخلاق آسان ہے. لیکن ہمارا کیا بتیرا ہے, ہم گھر میں جاتے ہیں, اگر ڈیوٹی سے آئے ہو, دفتر سے آئے ہو, کسی فیکٹری سے آئے ہو, اگر بیوی نے کھانا نہ بنایا ہو تو جا کے کہتے تجھے نہیں پتا میں کام کر کے آیا ہوں, تو نے روٹی پکانی تھی, تو نے کھانا پکانا تھا, تجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں بھائی اتنا بڑا مقصر ہو گیا, عدم برداشت کا شکار ہو گیا, اگر کھانا نہیں پکا پہلے پوچھ بھی تو دے. کاش تو نے حضور کی سیرت طیبہ پڑھی ہوتی. پھر میں کہتا ہوں گھر کے بندے جناب کوئی ادھر کو جاتا ہے کوئی ادھر کو جاتا ہے, اگر پکی بھی ہو کھانے میں نمک کم ہو جائے, یہ بڑی باتیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے اوپر والا سپیکر جو ہے وہ چل رہا ہے, خبر کی میں سن رہی ہوں, لیکن ہمارے گھر کے ماحول اس طرح ہے, ہم نا عدم برداشت کا شکار ہے اور ہوتا اسی طرح ہے. میں کہتا ہوں پھر نوبت ایک کھانے میں نمک کم ہونے کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچتی ہے. بھائی جی ہاں جی ہم نے طلاق دے دی, قاری صاحب 3 بار کہہ دیا بتائیں طلاق ہوگی کہ نہیں. بھائی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں گھر میں آیا تھا, اس کو نہیں پتا تھا اس نے کھانا بنانا ہے, اس نے کھانا تو بنایا تھا لیکن نمک اس میں کم تھا, اس کو نہیں پتا کہ اس نے نمک پورا ڈالنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی بتاؤ نا رب تعالیٰ نے کامل عقل کس کو بنایا, مرد کو بنایا یا عورت کو بنایا؟ جی بولیے گا, مرد کو یا مرد کو بنایا. تو میں کہتا ہوں جو گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ مرد حضرات کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر مرد حضرات ثابت بن جائے نا وقتی طور پہ غصے کو برداشت کر لے پی لے, تو پھر کیا ہو گیا بھائی کھانا نہیں پکا, پھر کیا ہو سکتا ہے بھائی تو چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے, جی مجھے نہیں پتا میں فیکٹری سے آیا, میں دفتر سے آیا, میں باہر سے آیا, انہیں کھانا بنانا تھا. اس طرح کے رویے اپنائے جاتے ہیں. لیکن یقین کر لیں آج میں یہ بات ہے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے مطابق ڈالیں, حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں بیمار تھی, حضور جب آئے نا گھر میں تو حضور نے دیکھا کام بھی نہیں ہوا, برتن بھی نہیں دھوئے. حضور نے آ کے سارے گھر میں پہنچا بھی دیا ہے, حضور نے برتن بھی دھو دیے. حضرت عائشہ کہتی جب میں اٹھی نا تو میں نے دیکھا صفائی بھی ساری ہو گئی, برتن بھی دھو گئے. میں نے عرض کی آج اللہ صفائی کون کر کے گیا ہے؟ حضور فرمانے لگے عائشہ میں بیمار تھی, میں نے دیکھا کام نہیں ہوا, سارے گھر کا کام میں نے خود ہی کر دیا. آج مردوں کے لیے سبق ہے. میں کہتا ہوں آج چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی یاد رکھو مٹی کا تو مٹی ہونا, وہ قاضی بننے بندے آج مٹی دے کتے بندے سے کل مٹی دے تھلے. تو میں کہتا ہوں آج تھوڑا سا صبر کرے, تھوڑا صبر کرے. یہ آج کا عدم برداشت کا شکار ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہے, ہمارے معاشرے کے ماحول خراب ہے. اگر ہم عدم برداشت کا شکار نہ ہوتے, تھوڑا سا صبر کر لیتے, اپنے اخلاق کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈالتے, آج ہمارے گھروں کے ماحول نہ ہوتے, ہمارے معاشروں کے ماحول نہ ہوتا. آج نوجوان گلی بازار میں جا رہا ہو, کسی کا پاؤں لگ جائے, وہ کہتا تجھے نہیں پتا اندھا تیری آنکھ کے ساتھ نہیں کہ تجھے دیکھ کے چلا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں بھائی کون سی بات تھی؟ کہتا بھائی غلطی سے لگ گیا. میں کہتا ہوں موٹر سائیکل میرے پیچھے سے لگ گئی, آگے سے لگ گئی. کہتا بھائی تو اندھا تجھے نہیں نظر آ رہا. میں کہتا ہوں اس طرح کے جو الفاظ جملے ادا کیے جاتے ہیں, خدا را اپنے اخلاق حسنہ کو, اپنے رویوں کو بہتر کریں. یہ معاشرہ امن کی جانب جا سکتا ہے, یہ دوبارہ جو ہے یہ امن بحال ہو سکتا ہے, اپنے گھروں میں سکون دوبارہ سے ہو سکتا ہے. لیکن حضور کے اخلاق حسنہ کو اپنائیے, حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیے. وقت کے دامن میں غصہ نہیں کرنا, میں آپ کو مزید جو ہے آج مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے خود کو نا بہتر کرنے کی یہ ضرورت ہے. تو خدا را اپنے گھروں کا بھی ماحول بہتر کریں, اپنے معاشرے کا ماحول بہتر کریں, خاص کر یہ جو سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ خود کو عدم برداشت کا شکار نہ ہونے دیں. خدا را اپنی جوانیوں کو حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالیں, حضور کے اخلاق حسنہ کے مطابق ڈالیں. رب تعالیٰ کے بعد ہمیں دعائیں کرنا مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ جو کلام